أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 62 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے، الَّذِي يُرْسِلُ، جو بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ، ہوائیں، بُشْرًا، خوشخبری دینے کو، بین یدی رحمتی، بین کا معنی درمیان، یدی اپنے ہاتھوں، یعنی اپنے ہاتھوں کے درمیان، اور رحمتی اپنی رحمت کے، اپنی رحمت کے ہاتھوں کے درمیان وہ پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت وہ اٹھاتی ہے، سحاباً بادلوں کو، ثقالاً بھاری بھاری، سقناہ ہم اسے چلا دیتے ہیں، لبلد ایک شہر کی طرف، میت جو مردہ ہو، ہم اسے چلا دیتے ہیں کس کی طرف؟ ایک مردہ شہر کی طرف، فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں، بھی اس سے، الماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس سے، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے، الموتى مردوں کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ تو مطلب یہ کہ وہی ہے اللہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے ہوائیں چلاتا ہے، تو جب وہ ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم ان بادلوں کو کسی خشک علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں،
پھر اس سے بارش برسا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکال کر کھڑا کر دیں گے، شاید تم اس سے نصیحت حاصل کرو. والبلد، اور شہر، الطیب پاکیزہ، یخرج نکلتا ہے، نباتہ اس کا سبزہ، باذن ربی اپنے رب کے حکم کے ساتھ، یعنی پاکیزہ شہر کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے نکلتا ہے. والذی خبث، اور جو گندہ ہے، لا یخرج نہیں نکلتی اس میں سے، الا نکدہ مگر ناقص چیز. کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیرتے ہیں، الآیات آیتوں کی، لقوم ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر کرتے ہیں. یعنی اسی طرح ہم اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. لقد ارسلنا، البتہ یقیناً ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فقال تو کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو تم، اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے پاس، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں. کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک دن بڑے دن کے عذاب سے، ایک دن بڑے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. قال الملأ، سرداروں نے کہا، من قومہ اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، لنراک البتہ تجھے دیکھ رہی ہیں، فی ضلال گمراہی میں، مبین کھلی. قال کہا، یا قوم اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ نہیں ہے مجھے کوئی گمراہی، ولکنی اور لیکن میں، رسول پیغمبر ہوں، من رب العالمین پالنے والے رب سے، تمام جہان والوں کے پالنے والے رب کی طرف سے، میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں. ابلغکم میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، رسالات ربی رسالات پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانصح اور نصیحت کر رہا ہوں، لکم تمہیں، واعلم اور میں جانتا ہوں، من اللہ تعالیٰ سے، ما وہ جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کل کے سبق میں ہم نے تخلیق کائنات کا ذکر جو ہے وہ پڑھ لیا تھا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تو اب تخلیق کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ زمین سے متعلق دلائل قدرت کا تذکرہ فرما رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ جو کہ باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہے. بارش سے پہلے عام طور پہ خوشگوار ہوائیں چلتی ہے جو کہ بارش کی آمد کی خوشخبری دیتی ہے، لیکن ان ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان ہواؤں کو چلانے والا بھی میں ہی ہوں. یہ ہوائیں جو ہے خود بخود نہیں چلتی، یہ ہوائیں خود بخود نہیں چلتی، ان ہواؤں کو چلانے والا میں ہی ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ تو سائنسدان اور محکمہ موسمیات والے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مونسون ہوائیں بارش لاتی ہے، یہ بالکل باطل ہے. سوال تو یہ ہے کہ ان ہواؤں کو مختلف خطوں تک کون پہنچاتا ہے؟ وہ ہواؤں کا رخ تو بتا سکتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے، لیکن اس طرف انہیں کون لے کے جا رہا ہے، انہیں فضا میں کون اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، یہ باتیں ان کی نگاہ سے اوجھل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ہواؤں کو اپنی مرضی کے رخ پہ چلاتا ہے. جب کوئی زمین سخت پیاسا ہوتا ہے، خطہ ارضی سخت پیاسا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب ہوا زور سے چلے، آندھی آئے، تو اسے برا بلا مت کہو، لا تسب الریح، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ان کا کیا قصور ہے. تو جب تیز ہوائیں چلے تو یوں کہا کرو، اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما ارسل واعوذ بک من شرها وشر ما ارسل، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ہواؤں سے بہتری کا، اور جس مقصد کی بہتری کے لیے ان کو چلایا گیا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے، اور اس شر سے جس کے لیے انہیں چلایا گیا ہے. تو ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا خیر اور شر دونوں مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے. بعض اوقات بارش تباہی کا باعث بن جاتی ہے، جیسا کہ آج کل کی بارشوں سے فصلوں کو سخت نقصان پہنچا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم خیر اور شر دونوں طریقوں سے آزماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بسا اوقات ہوائیں باران رحمت کی خوشخبری بھی لاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہی بارش عذاب کا پیغام بھی لاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بادل اڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے. تو ایک موقع پہ ام المؤمنین نے عرض کیا کہ حضور، بادلوں کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پہ یہ رحمت کی نوید لاتے ہیں، لیکن آپ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ بادل ویسے نہ ہو جو قوم عاد پہ اٹھے تھے. اس قوم میں پہلے 3 سال تک بالکل بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، گرمی کی وجہ سے مخلوق خدا تڑپ اٹھی، پھر یکایک بادل اٹھے، لوگ خوش ہوئے اور بول اٹھے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل بارش برسائے گی. تمام لوگ بادلوں کے نیچے جمع ہو کے باران رحمت کا انتظار لگے، لیکن ان بادلوں میں قوم کی ہلاکت کا سامان تھا. اچانک اوپر سے آگ برسی اور قوم کو ہلاک کر دیا. تو بادلوں میں خیر اور شر کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے اور شر سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو باران رحمت کی خوشخبری کے طور پہ ہواؤں کو چلاتا ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہے، بادل پانی کی نمی کی وجہ سے سخت بوجھل ہوتے ہیں، جنہیں ہوائیں اپنے کندھوں پر اٹھائی پھرتی ہے، پھر جہاں بارش برسانا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سقناہ لبلد میت، ہمیں انہیں مردہ شہر یعنی خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں. فانزلنا به الماء، پھر اس کے ذریعے سے ہم پانی نازل کرتے ہیں. یعنی جب کوئی خطہ ارضی خشک ہوتا ہے، انسان اور جانور پانی کو ترسنے لگتے ہیں، تو ہم ہواؤں کو اس طرف چلا دیتے ہیں جو بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور مردہ زمین کے لیے سیرابی کا انتظام کرتی ہے. پھر جس قدر بارش برسانا ہماری حکمت کے مطابق ہوتا ہے اتنا برسا دیتے ہیں. اگر راحت مقصود ہو تو ضرورت کے مطابق. وانزلنا من السماء ماء بقدر،
हम आसमान से पानी नाजिल करते हैं, फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर हम उस पानी के जरिए हर किस्म के फल पैदा करते हैं। सूरह नबा में आता है कि हम आसमान से पानी बरसाते हैं, लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा, फिर उसके जरिए गल्ला, सब्जियां और घने बागात पैदा करते हैं। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर चीज को पानी के जरिए जिंदगी दी है, हर चीज का इन्हिसार पानी पर है, हत्ता कि तमाम जानदारों की जिंदगी पानी से वाबस्ता है। इंसान की तख्लीक भी कतरे आब से हुई, यही हाल जानवरों, दरिंदों, परिंदों और हशरातुल अर्ज़ का है। जिस तरह जानदार की तख्लीक पानी से होती है, इसी तरह जिस्म के आज़ा को कायम रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इंसानी जिस्म में खून को मरकजी हैसियत हासिल है और उसमें 80% पानी है। इसी तरह ग़िज़ाई मवाद में अभी 80% पानी और बाकी 20% बाकी अज्जा होते हैं। तो पानी जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अफजल सदका कौन सा है, तो आपने इसमें पानी को भी शामिल फरमा दिया। पानी की कदर उन लोगों को होती है जहां उसकी किल्लत वाक़े हो। शरीयत ने पानी में इसराफ को नाजायज करार दिया। गुस्ल वुजू के लिए जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल ना किया जाए, हत्ता कि नहर पे भी अगर कोई बैठा हो तब भी वुजू में इसराफ ना करे। तो फरमाया कि हम बादलों को खुश्क जमीन की तरफ चलाकर उससे पानी बरसाते हैं और फिर उस पानी के जरिए जमीन से हर किस्म के फल पैदा करते हैं। तो जिस तरह हम जमीन से फल निकालते हैं, कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, इसी तरह हम मुर्दों को भी निकालेंगे। जिस तरह बारिश बरसा कर जमीन से सब्जियां पैदा की, इसी तरह क़यामत को अल्लाह ताला एक खास किस्म की बारिश बरसा कर मुर्दों को कब्रों से निकालेंगे। सूरह आबस में आता है कि हमने इंसान को क़तरे आब से पैदा किया और फिर उसका अंदाज़ा मुकर्रर किया, उसके लिए रास्ता आसान कर दिया। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, फिर उसको मौत दे के कब्र में पहुंचा दिया। सुम्मा इज़ा शाअ अनशरा, फिर जब वो चाहेगा उसे दोबारा जिंदा करके उठा लेगा। सूरह इन्फ़ितार में है व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा होके कब्रों से निकल खड़े होंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बारिश और सब्जा उगाने का जिक्र करने के बाद फरमाया, इसी तरह हम मुर्दों को भी निकालेंगे। ये अल्लाह ताला की कुदरत की दलील है। जो अल्लाह ताला जमीन से फल फूल निकाल सकता है, वो एक हुक्म के जरिए मुर्दों को भी जिंदा कर देगा और फिर हिसाब किताब की मंजिल आएगी और हर शख्स को अपने अपने अमाल का हिसाब देना होगा, जिसके मुताबिक जजा और सजा का फैसला होगा। तो ये मिसालें और दलाइल इसलिए बयान किए जाते हैं लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। अगर इन दलाइल कुदरत पे गौर करोगे तुम्हें माद पर भी यकीन आ जाएगा और फिर अल्लाह ताला के अहकाम को भी बजा लाओगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान की ज़ाहिरी हयात के लिए पानी नाजिल फरमाया है, इसी तरह उसकी बातिनी हयात के लिए वही इलाही को नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने जो हिदायत मुझे दे के भेजा है उसकी मिसाल बारिश की तरह है। जब बारिश सख्त हिस्से ज़मीन पे पड़ती है या टेलों पे होती है तो वो बह जाती है। वो खित्ता अर्जी बारिश से कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकता। बाज़ मकामात पे गड्ढे और तालाब होते हैं, जब बारिश होती है तो पानी उन नशेबी मकामात पे जमा हो जाता है, जिससे इंसान और जानवर फ़ायदा उठाते रहते हैं। इस पानी से लोग खेती बाड़ी करते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को भी पिलाते हैं। तीसरी किस्म की ज़मीन नरम और हमवार और काबिल काश होती है। जब बारिश होती है तो वो पानी जज़ब कर लेती है, फिर उसमें सब्जियां, पौधे और तरह तरह का गल्ला अनाज पैदा होता है। ये बेहतरीन किस्म की ज़मीन होती है जो बारिश से पूरा पूरा फ़ायदा उठाती है। इसी तरह इंसानों में भी 3 किस्म के होते हैं। बाज़ लोग पत्थर की तरह सख्त दिल होते हैं, वो अल्लाह ताला की नाजिल किए हुए वही और हिदायत से कुछ फ़ायदा नहीं उठाते। अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत की बारिश होती है लेकिन उनके ऊपर से गुजर जाती है।
بعض لوگ نشیبی زمین کی طرح ہدایت اور وحی الہی سے خود فائدہ تو نہیں اٹھاتے لیکن دوسروں کے لیے بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور وہ اس سے دوسروں کو مستفید کرتے ہیں. اس میں تحریر اور تقریر کے تمام ذرائع شامل ہے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نرم اور ہموار ضمیر کی طرح ہے. وہ وحی الہی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. جس طرح زمین اپنے اندر پانی جذب کر کے پھل اور غلہ پیدا کرتی ہے اسی طرح نیک لوگ وحی الہی سے مستفید ہو کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت قائم کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ربانی کو زمین سے اسی طرح تشبیہ دی ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بھی بیان فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. پاکیزہ شہر یعنی اچھی بستی جس کی زمین زرخیز ہو وہاں کے پودے اپنے رب کے حکم سے نکلتے ہیں. سبزیاں اگتی ہے پھل پیدا ہوتے ہیں اناج پیدا ہوتا ہے. زمین اچھی ہے تو اس کی پرداش بھی اچھی ہوگی. البتہ والذی خبث جو ناقص اور نکمی زمین ہوتی ہے لا یخرج الا نکدا اس سے ناقص پودے ہی نکلتے ہیں. تو نکدا ناقص نکمی اور فضول چیز کو کہتے ہیں. ایسی جگہوں پہ گھاس پھوس کانٹوں جڑی بوٹیوں کے علاوہ کچھ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ زمین کی خاصیت اچھی نہیں ہے. زمین کی خاصیت اچھی نہیں ہوتی. تو ہر انسان فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے لیکن انسان خود اپنی استعداد اور صلاحیت کو خراب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان پہ ہدایت اثر انداز نہیں ہوتی. کذالک نصرف الآیات اسی طرح ہم اپنے دلائل اور وہ شواہد کو مختلف انداز سے پھیر پھیر کے بیان کر لیتے ہیں لقوم یشکرون ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں. تو بادل اور بارش اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اسے پا کر بھی جب لوگ اس مالک الملک کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو زحمت میں بدل دیتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بادل ہواؤں کو سزا کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس لیے ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. بات سمجھ آ گئی یہاں پہ؟